بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد باب تفسیر التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ وقول اللہ تعالی أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ محترم دینی بھائیوں، ہمارے عزیزان طلباء اور اس توحید کے شرح میں درس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، الحمدللہ اس سے پہلے 5 ابواب کتاب التوحید کے گزر چکے ہیں۔ آج باب نمبر 6 شروع کریں گے، اور یہ باب بھی بڑا اہم ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا تفسیر التوحید، یعنی توحید کی مزید وضاحت اور مزید اس کی تفصیل، اور وشہادت اللہ الہ الا اللہ کی مزید تفصیل اور اس کی وضاحت۔ جو آپ سن چکے ہیں، اس سے زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت تھی، تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے باب قائم کی ہے۔ اور ابھی بتا دیں یہ باب کچھ طویل ہے، ممکن ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک درس میں ختم نہ ہو، تو ممکن ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک آج کا اور پھر اگلا درس جو ہوگا اس میں تکمیل کی جائے گی، چونکہ بات اصل میں ہے سمجھنے کی اور وضاحت کی۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے متعلق جو یہاں باب قائم کیا ہے، باب نمبر 6، اس میں ابتدا میں 3-4 آیتیں نقل کی ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے حتی الامکان وہ ہر باب کو قرآنی آیات کی روشنی میں ابتدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث صحیحہ نقل کرتے ہیں۔ جو آیات نقل کی ہیں ترجمہ تو بہت آسان ہے، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے کہا شاید کہ اس میں کچھ ٹائم لگ گیا ہے، تو دلجمعی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت جو نقل کی ہے شیخ الاسلام نے، وہ سورۃ اسراء کی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی آیت ہے، آیت نمبر 55 اور 56، 2 آیتیں ہیں۔ پہلے ان کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ 2 آیات ہیں۔ ان دونوں آیات کو جو توحید ابھی تک سنی ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے نقل کیا ہے شیخ الاسلام نے، اور اس طرح سے سمجھیں، خلاصہ یہ کہ لوگ آج بھی اگر کسی کو توحید سے روکا جائے، توحید کی آیات سنائی جائیں، احادیث سنائی جائیں، تو بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، بھائی یہ لوگ بتوں کے بارے میں جو آیات نازل کی ہیں اس کو لا کر کے ہمارے اولیاء اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ بس ایک ہی جواب ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان کے علماء جانتے ہیں، لیکن علماء سو جو ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت حقیقت واضح نہیں کرتے۔
تو چونکہ شیخ الاسلام جس ماحول میں زندگی گزارے تھے اور یہ کتاب لکھی اور آنکھیں کھولی، ابتدا میں نے بتایا تھا ان کی سیرت میں کہ تقریباً سمجھے ہر چیز معبود بن چکی تھی، یہاں تک کہ اگر بیل چھوڑ دیا جائے، سانڈ جو بڑا والا ہوتا ہے، وہ فری میں کھا رہا ہے پی رہا ہے، وہ مر جاتا تو اس کے نام کی بھی مورتی بنائی جاتی۔ بھائی اللہ وسیلہ، اور شادی ہونے کے بعد اگر اولاد ملنے میں تھوڑی سی کوتاہی بھی، لڑکیاں اسی عورتیں جاتی تھیں عرب کی اور کہتے تھے کہ بابا آپ ہی شادی کی 2 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں، آپ اولاد دے رہے، نعوذ باللہ، یعنی بیل سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ تو آج جو شرک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتھر کی مورتیاں جو ہوتی ہیں ان کی عبادت شرک ہے، اور ہم مورتیوں کی نہیں، ہمارے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں۔ تو یہی نقطہ یہاں سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل الذین زعمتم، تمام اہل علم کا کہا جاتا ہے سب سے پرانی تفسیر جو ہوگی، جو باقاعدہ رائٹنگ میں آئی ہے، وہ امام ابن جریر ہیں۔ امام ابن جریر بہت پرانے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم ہیں، ابن مردویہ ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ ائمہ تفسیر جو ہیں بعد میں آنے والے سب لوگوں نے انہی سے لیا ہے، اور یہ تینوں تفسیریں تفسیر بالمأثور ہیں، بالرأی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیریں ہیں، تفسیر بالآثار، ایک قسم ہے تفسیر بالآثار کی۔ تفسیر بالآثار ان تفسیر کی کتابوں کہتے ہیں کہ جس میں ایک آیت کی تفسیر میں جو احادیث رسول مل جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث میں ان کی تفسیر کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں۔ اگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ملی تو صحابہ کے آثار، صحابہ نے کیا تفسیر کی ہے اس کو، اس کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں۔ پھر صحابہ نے نہیں، تابعین نے کیا کی ہے، تو یہ خیر القرون میں آیت کی جو تفسیر کی جاتی ہے اسی کو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا صحابہ کے آثار ہوں یا تابعین کے اقوال ہوں، جو ان کے اقوال احادیث اور کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے تفسیر بالآثار۔ اور ایک ہے اسی کو کہتے ہیں تفسیر بالروایا، اور ایک ہے تفسیر بالرائے۔ رائے کا مطلب کہ آدمی تفسیر کرنے والا قرآن مجید کی آیت پر اپنے علم کے مطابق غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جو کچھ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے سمجھ میں دیا اسی کو نقل کرتا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے۔ تو یہاں ہم بات کریں تفسیر بالآثار اور تفسیر بالروایا کی۔ تمام صحابہ، بعد میں تابعین، سب لوگوں نے یہ نقل کیا کہ اس آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہاں مراد ہے کچھ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کے بجائے وہ انبیاء کی پکارتے تھے، مصیبت میں نبیوں کو پکارتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے، فرشتوں کو پکارتے تھے، جبرائیل امین کو پکارتے تھے۔ وہ کبھی مورتی کو نہیں پکارتے تھے۔ عرب کے بت پرستوں کی طرح ایک بڑا طبقہ یہ تھا کہ وہ جو پکارتے تھے اللہ کے نیک بندوں کو۔ انبیاء سے اچھا کون ہو سکتا ہے، فرشتوں سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے اچھا کون ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو پکارتے، حضرت جبرائیل امین کو پکارتے، فرشتوں کو پکارتے، شہداء نیک لوگوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی ان سے کہیے قل الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو۔ اب یہاں اللہ کے علاوہ پکارتا تھا، پھر وہ نقطہ یاد رکھیں، یہاں کسی مورتی کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں تذکرہ ہے نبیوں کا، صالحین کا، فرشتوں کا اور جنوں کا۔ یہ جو عرب کا وہ طبقہ جو ان اللہ کے نیک بندوں نبیوں کو پکارتا تھا،
اور مصیبت میں انہیں یاد کرتا تھا کہ وہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہماری پریشانی کو دور کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیں، قل الذین زعمتم من دونہ، ان سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، دہائی دیتے ہو، مصیبت کے لیے ان کو یاد کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اللہ نے فرمایا یہ دو جملے ہیں، سمجھیں، فلا یملکون کشف الضر ولا منکم ولا تحویلا، اور نہ تو کشف الضر کے مالک ہے اور نہ تحویل کے۔ کشف الضر، اگر کوئی مصیبت آپ پر آ گئی ہے، کوئی آفت آپ پر آ گئی ہے، کوئی بیماری، کسی بیماری مبتلا ہے، کسی بھی مصیبت اور آفت میں آپ گھر گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کشف الضر، او آپ کی تکلیف کو لا یملکون کشف الضر، اللہ اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ قرآن کی آیت، اللہ فرماتے ہیں تم چاہے جبرائیل امین کو پکارو، یا مصیبت میں نبی کو پکارو، یا اللہ کے بندے صالحین کو پکارو، میرے بندو یاد رکھو، فلا یملکون کشف الضر، جس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ان کو پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ مصیبت دور کرنے کے مالک نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی، ذرا بتاؤ۔ یہاں کسی مورتی کا تذکرہ نہیں ہے، نہ لات کا، نہ اول کا، نہ ہوبول کا، نہ منات کا، نہ ہمارے ہندوستان کے کسی مورتی کا نہ تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبیوں، فرشتوں اور جنوں کے پکارنے کا تذکرہ ہے۔ فلا یملکون کشف الضر، اللہ نے فرمایا، اور اس کو اس طرح سے سمجھے، جس مصیبت میں تم اللہ کے نیک بندے کو پکار رہے ہو، وہ ہماری مصیبت کو ٹال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو ہم نے نہیں اختیار دیا، ولی تو جانے دے، فلا یملکون کشف الضر، اور کسی فرشتوں کو میں نے اختیار نہیں دیا کہ ہاں کسی مخلوق پر کوئی مصیبت آئے تو آپ کو ٹالنے کا اختیار ہے، آپ پاور ہی نہیں دیا کہ ہاں وہ تکلیف کو دور کر سکے، کشف نہیں ہٹا سکے۔ فلا کشف ولا تحویلا، اور نہ تو آنے والی مصیبت کو روک سکے۔ کتنی بڑی چیز ہے دوست۔ فلا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، فرشتے ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، جس کو تم پکارتے ہو، اللہ فرماتے ان کو ہم نے اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ مصیبت کو ٹال سکیں، آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکیں، یا ولا تحویلا، آنے والی مصیبت کو روک سکے، نہیں ہم نے اختیار دیا۔ پھر یہ بات تو ہو گئی۔ پھر وہی نقطہ یاد رکھیں کہ یہاں تذکرہ مورتیوں کا نہیں ہے، یہاں فرشتوں کا ہے جو مرتے نہیں، زندہ، یہاں نبیوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ۔ زمین سے لے کر کے آسمان تک اللہ نے فرمایا، فرشتے تو آسمان پر رہتے ہیں نا، یہ اللہ نے فرمایا پوری کائنات میں ہم نے کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی نبی اور پیغمبر کو یہ اختیار نہیں دیا، طاقت نہیں دی کہ کسی کے پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، دوا بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے اندر خود پاور نہیں دی۔ نمبر دو، ایک چیز تو آگے اختیار نہیں، اور دوسری چیز بہت سمجھنے کی، اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ خود دوسروں کے کیا، اپنی ہی مصیبت اور دکھ درد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرتے، اللہ میری مصیبت کو ٹال دے، آپ ٹال دیں۔ یعنی یہاں ایک بڑی اہم چیز، جن کو تم پکار رہے ہو مصیبت میں، ان پر بھی مصیبت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ تم کیسے ان کو پکارتے ہو؟ اللہ کے نیک بندے کہتے ہو انہوں نے کبھی، وہ بھی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ یعنی جس کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، اس کا طریقہ تم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔
कम से कम ये सोच लेते, जिनको हम पुकार रहे, क्या कभी उनको मुसीबत आई तो गैरुल्लाह को पुकारा? ईसा अलैहिस्सलाम को देख रहे, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पहले लाखों नबी गुजर चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इसराइल के आखिरी नबी है। इसके बाद बनी इसराइल में नबूवत का दरवाजा बंद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नबी बने। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम दोनों एक साथ थे। इनके बाद बनी इसराइल में किसी कौम में कोई नबी नहीं आया। आखिरी नबी आए अरबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं आदम से लेकर के ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम तक इन पर जब मुसीबत आती तो ये भी अल्लाह ही को पुकारते थे। तुम कहते हो उनको मानते हैं, उनको मानते हैं, हालांकि मानते हो लेकिन वो तुम्हारे तुम्हारे तरीके पर वो नहीं, तुम्हारे जैसे उन्होंने शिरक नहीं किया। हमेशा उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह ताला से मांगी। और फिर यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता, दूसरा अमल उनका क्या था? एक तो था पहली चीज यदऊना, अल्लाह ही को पुकारते थे। बड़ी से बड़ी मुसीबत आए अल्लाह को पुकारते थे। और तुम उनको पुकारते हो जो खुद अल्लाह ताला को मुसीबत में पुकारते थे। यानी अपनी मुसीबत भी टालने का इख्तियार उनको नहीं था। और यही अगर उस हदीस पर गौर कर ले, जब यहूदी ने नबी अलैहिस्सलाम पर जादू किया, सही बुखारी की रिवायत, किस तरह नबी अलैहिस्सलाम परेशान थे। हज़रत आयशा कहती हम लोग तंग आ गए थे, अल्लाह क्या होगा इस कदर आप परेशान। आपको ये भी नहीं पता चला कि हम पर जादू है जब तक कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के जरिए आपको इत्तला नहीं दिया। देख, आज हम समझ तावीज लटका लिए जादू खत्म हो जाएगा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी तावीज पर। लेकिन जरा सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जालिम यहूदी ने जादू किया तो कितने दिन तक परेशान थे, जादू असर कर गया। कितने दिन तक परेशान? जब जिब्राइल अमीन आए, बताया कि आप पर फला यहूदी ने जादू किया है और फला जगह कुएं में पत्थर के नीचे वो जादू लिख करके दबाया है। अल्लाह अकबर। फिर नबी अलैहिस्सलाम गए और उठाया तो वहां ताबीज निकली, जादू निकला। फिर जिब्राइल अमीन आए, देखें आप जादू को खत्म करने, इसकी तासीर खत्म करना है तो दोनों कुल कुल औद रब्बिल फलक और कुल औद रब्बिन नास पढ़कर खत्म करें। आप पढ़ते जाएं और उसकी गिरा खोलते जाए, अल्लाह व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, जो गिरहें लगाई है, गांठें मारी हैं, आप ये दुआ पांच सूरत पढ़ते जाएं और इस तरह से गांठें खोलते। अल्लाह अकबर। देखें नबी अलैहिस्सलाम बिला वजह परेशान थे, परेशानी है, अज़वाज मुतहरात परेशान, सहाबी कराम परेशान, लेकिन फला यमलिकून कश्फ दुर्र अन्कुम वला तहवीला, ये बात हो गई। और दूसरी चीज क्या? अल्लाह फरमाते हैं यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला, ये भी बड़ी काम की चीज है दोस्तों। वसीला कुरान मजीद में सूरत मायदा में एक आयत आई है, आज जितने शिरक करने वाले हैं वसीले के नाम पर, चाहे सूरतुल फातिहा याद ना हो लेकिन एक आयत याद रहे, या वब्तगू इलैहिमुल वसीला। देखो अल्लाह ने फरमाया तो वसीला पकड़ो, वसीला पकड़ो। अल्लाह अकबर। वसीला का क्या मतलब है? यहां भी वसीले का लफ्ज है, यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, रब तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढते हैं, वसीला ढूंढते हैं। और वसीला किसको पता चला? बगैर वसीले के काम नहीं चलता। हम भी कहते हैं बगैर वसीले के काम चलता ही नहीं, वसीला जरूरी। लेकिन वसीला है क्या, उसको समझने की जरूरत है। क्या वसीला हम जो कहते हैं फला की तोफेल में, फला की तोफेल में, फला की तोफेल में, वसीला है क्या मेरे भाइयों? उसको कुरानी आयात में, एक मेरे ख्याल में कुरान मजीद में दो जगह वसीला का लफ्ज, एक तो ये है सूरत इशरा की आयत और दूसरे सूरतुल मायदा की आयत। वसीला किसको कहते हैं आप उसको इस तरह से समझे। पहली चीज, शरीयत में वसीला किस चीज का नाम है?
اردو میں بھی وسیلہ ہے، یعنی کسی کو واسطہ بنا لینا۔ آج ہمارے بر صغیر میں کہا جاتا ہے سب سے پہلی تفسیر جو پڑھائی جاتی ہے جلالین۔ کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو، کسی بھی کلمہ گو مکتب فکر کا مدرسہ ہوگا، یہ تقریباً 800-900 سال گزر رہے ہیں، یہ تفسیر جلالین ہمارے یہاں ہر مکتب فکر کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور آخری کتاب تفسیر کی تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے۔ ہماری لائبریری میں دونوں موجود ہیں، ہم نے رکھا ہے۔ تفسیر بیضاوی آخری اور تفسیر جلالین پہلی شروع ہوتی ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پوری تفاسیر جو ہیں وسیلے کا ترجمہ کہیں واسطہ نہیں بتایا گیا ہے۔ مثلا جلالین کو آپ اٹھائیں، حافظ جلال الدین سیوطی تقریباً 911 ہجری وفات پائی، 911 ہجری میں۔ اس عرصے دراز سے ان کی کتاب نصاب میں کہتے ہیں الوسیلۃ ہی 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 تقرب الی اللہ بالطاعۃ، ہی القربۃ بطاعۃ اللہ۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ آج ہاں، پورا قرآن ذرا دیکھ ڈالیں، جہاں بھی وسیلے کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں ہے القرب، التقرب الی اللہ بالطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ اور یہی ہے حدیث قدسی میں تفسیر آئی ہے۔ تفسیر تو آپ نے سن لیا، جلالین سے لے کر کے بیضاوی تک جتنی بھی تفسیریں پڑھیں گے سواد احمد رضا خان کے یا نعیم الدین مراد آبادی کے، جتنی تفسیریں آپ پڑھیں گے واللہ ہر جگہ یہ ملے گا الوسیلۃ ہی تقرب الی اللہ بطاعت، اللہ کی اطاعت اور نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے۔ یہاں بطور مثال کے 2 حدیثیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہے ان کے حدیث قدسی ہو۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے جتنی حدیثیں ہیں، چاہے عام حدیث ہو یا حدیث قدسی، یہ سب اللہ کا کلام ہوتا ہے، زبان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارے نبی جو بھی تم لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو وحی کرتا ہے، پھر آپ بتاتے ہیں۔ تو ایک حدیث یہ ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ طلبہ تو سمجھتے ہیں، جو عام بھائی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک ہے نارمل حدیث۔ نارمل حدیث یعنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس کو کہتے ہیں نارمل حدیث۔ اور ایک ہے حدیث قدسی۔ جیسے فرق کیا ہوگا؟ جب مثلا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حدیث بیان کرتے یقول اللہ یا قال اللہ یا فیما یروی عن ربہ، یہ حدیث اللہ کے رسول سے میں نے سنا اور اللہ کے رسول اپنے رب سے روایت کرتے تھے۔ ایسی احادیث جو ہوتی ان کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ، میرا بندہ اگر میرے قریب پہنچتا ہے تو فرائض کی پابندی ہے، جو چیزیں اللہ نے فرض کرا دی ہے ان فرائض کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، راضی کرے گا۔ پھر اللہ سے فرماتے ہیں فرائض کی پابندی کرنے کے بعد لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل،
پھر فرائض کی پابندی کے بعد اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور جب لیکن بندہ فرائض کی پابندی کے بعد ساتھ اگر نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے، نوافل کی پابندی کرتے 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 اتنے دن کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں، اس کو میں نے اپنا مقرب اور محبوب بندہ بنا دیا، لکھ دو یہ میرا بندہ سے میرا مقرب، میرا قریبی اور میرا محبوب بندہ۔ پھر اللہ فرماتے فرشتوں، جب فرائض کی پابندی سے میرے قریب آ رہا اور آتے آتے نوافل کی پابندی سے تو میرے محبت کی، اور پھر نوافل کی پابندی کرتے کرتے جب میرا محبوب مقرب بن گیا، تو اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے، یہ بندہ کن تو سم ہو، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب شیو کی میں نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا، میرا تقرب اس کو حاصل ہو گیا، تو اپنے مقرب اور محبوب بندے کو ہم گناہوں سے بچائیں گے، آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھنے کی توفیق دیں گے جس میں میری رضا ہے اور اجر و ثواب حاصل کرے، ہاتھوں سے وہی چیز پکڑنے لکھنے کی ہم توفیق دیں گے جو ہماری پسند کا ہمارا محبوب عمل ہوگا، ہر غلط چیز اس کے ہاتھ کو روک لیں گے، ہم اس کے پیر بن جائیں گے جس سے چلتا ہے، یعنی کسی بھی غلط جگہ اس کے پیر کو جانے نہیں دیں گے، وہی جانے دیں گے جہاں جانے میں میری پسند اور میری رضا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں نوافل کی پابندی کرتے کرتے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خادم کا تذکرہ کرے سنے، جو صحابی کہتے ہیں ایک آپ کے خادم، میں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، صرف آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سارا شرک آج ہمارے بر صغیر میں جو پھیلا ہے وہ وسیلے کا ترجمہ، ہاں وسیلے کو تو واسطہ، بغیر ان کے واسطے کے خدا تک کیسے پہنچو، یہی مسئلہ ہے، اور آیت جو پیش کرتے ہیں وہ دونوں یہی آیتیں ہیں۔ تو دیکھیں آیت کا ترجمہ کتنا غلط کیا گیا۔ حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خادم سے کہا، ہاں، کعب بن ربیعہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے صحابی کا، خادم کا، کہتے میں نے اپنی ساری زندگی نبی کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ کہتے ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا، کہتے اس قدر کہ رات میں بھی میں جاتا گھر کھا کے واپس آ جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند رہتا، آپ اندر رہتے، اور کہتے میں آپ کی دہلیز پر بیٹھ کے انتظار کرتا، اللہ کے فجر میں اٹھیں گے تو آپ کی جوتی سیدھی کروں گا اور پھر آپ کے ساتھ مسجد میں جاؤں گا۔ کہتے ساری زندگی، کہتے لیٹے لیٹے کبھی اسی دہلیز پر سب رکھ لیتا کہ اللہ کے دروازہ کھولے گا تو آواز آئے گی، اٹھ جائے گی۔ کہتے ساری زندگی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ جا رہے ہیں، کہتے میں 5 منٹ پہلے ہی چلا جاتا تھا کہ آپ کی سواری پہنچنے کے پہلے پہلے وہاں رہوں اور آپ کو اتاروں سب۔ کہتے ساری زندگی، کہتے ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا، یا کعب سل، تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ آخر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں بیچارہ گھر کا خرچہ کہے تو اب ساری چیزیں، تو آپ نے فرمایا سب لوگ مانگتے سل، مانگو، نہیں اللہ رسول مجھے کچھ ضرورت ہے، نہیں کچھ ضرورت نہیں۔ پھر آپ دو چار کچھ دن کے بعد پوچھتے، اللہ رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بہت اصرار کیا ایک عرصے کے بعد، نہیں کیوں نہیں، کچھ تو ضرورت ہوگی تمہاری۔ سبحان اللہ، کہتے امہلنی یا رسول اللہ، اللہ رسول ٹھیک ہے آپ سے کیا مانگنا ہے، ہم کو مہلت دے دے، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقرب، وسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سے جاؤ، گئے سوچے، خوب سوچ کے بیٹھے ہیں، خوب غور فکر کیا کہ ہاں ہمیں یہ مانگنا ہے، اب سوچ کر کے طے کر کے کیا مانگنا ہے بیٹھے ہیں، اب مجلس میں آتے تو انتظار کرتے شروع سے آخر تک، اللہ رسول پوچھے کیا چاہے تو میں بتا دوں گا، اور نبی علیہ السلام انتظار میں ہے کہ خود سوچ لے گا تب بتائے گا۔ اسی میں بات کافی لمبی ہو گئی،
اور ایک عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں کہ یہ پوچھے گا، سوچ ٹائم لیا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ رسول پوچھے کہ تب میں جواب دوں گا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن آپ نے پوچھا، ارے تم نے سوچا؟ اللہ رسول ہاں سوچ کے بیٹھے ہو، کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں نے خوب سوچ لیا، کیا ہے؟ بس یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں، اسلو کا مرافقتا کا فی الجنہ، سوچ کے بیٹھے ہیں، کیا سوچ کے بیٹھا؟ اللہ کے رسول بس ایک ہی چیز ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے، جنت میں جانے لگے تو وہ جنت بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ وہاں بھی جنت میں میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے شوق جذبہ جنت کی حاصل کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں جنت میں جانوں لگوں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے چلوں، یہ میرے اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج انڈیا میں، پاکستان میں باقاعدہ لیٹر بنایا جاتا ہے کہ اتنا 1 لاکھ دے دیں یا 50,000 دے دیں، پھر ظالم لیٹر بنانے والا پوچھتا ہے روم نمبر کتنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ اب تو باقاعدہ روم نمبر لکھتے ہیں پیپر پر، ایک لیٹر تیار کریں گے، فلور یہ اور نو نمبر یہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی تقریباً 2 سال پہلے میں بنارس میں تھا تو ایک آدمی پتا چلا کہ غریب آدمی ہے تو اتنا دے پائے 8,000، 8,000۔ پھر ایک پیپر بنایا لیٹر ہیڈ پر، یہ میرا مرید ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کو جنت میں گھر چاہیے۔ پھر پوچھتا ہے نمبر کیا چاہیے، نیچے چاہیے، اوپر چاہیے، بیچ میں، کہاں چاہیے؟ لا حول۔ اور پھر ایک چابی دیکھیں، اب یہاں جائے گا، مرے گا، روح اللہ پر جنت اپنے دادا کی برکت پیروں کے ہاتھ میں ہو گئی۔ یہاں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہا میں اس کا مالک نہیں، میں تمہیں جنت اپنے ساتھ لے کے چلوں، یہ نہ ہو۔ ہاں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، دیکھیں عمل، وسیلہ عمل ہے، تقرب، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے نیکی۔ آپ نے فرمایا بس ایک چیز ہے، اگر بڑی کبھی امید ہے، اگر اسی کی پابندی کرو گے تو بڑی کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھ کو ہمارے ساتھ رکھ دے گا۔ اللہ سے روح کیا ہے، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، خوب کثرت سے نوافل نماز پڑھو گے تو نفلی نمازوں میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو میرے ساتھ جنت میں رکھ دے گا۔ اللہ دیکھے کوئی عمل نہیں بتایا، یہاں وسیلہ یہ تھا، کتنی بڑی چیز ہے دوستو، اور ہمارے یہاں وسیلے کا نمبر دامن پکڑ کر میں چل جائیں گے۔ تو یہ چیز، اور اسی کے ساتھ ایک اور بڑی طویل حدیث ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، بات لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ یہ کہ پورا عمل ہے دوستو اس پر ہے۔ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، مسند احمد بن حنبل کے روایت، ایک بوڑھی عورت بیچاری بیٹھی، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہی تھی، بیٹھی، اللہ رسول گزرے، سلام کیا تو آپ کو دعا دی، خوب دعا دی، اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام یا رسول اللہ آتاک اللہ جنت الفردوس، اللہ رسول جنت الفردوس میں دے، لیکن چلنے جانے لگے گا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے گا۔ اللہ اکبر، بوڑھی ماں بیٹا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، شو یا رسول اللہ بیٹے بوڑھی ہو گئی ہوں، نہ گھر کا کام کرتا ہوں، نہ کچن کا کام کر سکتی ہوں، آنکھیں بھی جواب دے رہی ہیں، اب ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ کمزور ہو چکی ہیں، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس دے، لیکن جانے لگے تو مجھے بھی لے چلیے گا۔ آج فرمایا اگر میرے ساتھ چلنا ہے جنت الفردوس میں تو خوب کثرت سے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اکبر۔ تو یہ زندوں مردوں کا سب کا وسیلہ درد ہے کہ الوسیلۃ ہی القربۃ بطاعت اللہ عز وجل، اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، یہ ہے میرے بھائی تو وسیلے کا مطلب۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین یدعون
यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब। ऐ दुनिया, अरब दुनिया के लोगों, तुम अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के वलियों को, शहीदों को, फरिश्तों को, जिनों को पुकारते हो कि हमारी मुसीबत दूर कर दे, जबकि न मुसीबत दूर करने के ताकत रखते हैं और ना तो उनके अंदर कोई इख्तियार है, बल्कि वो खुद अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं। मुसीबत में, दुख दर्द में अल्लाह को पुकारते हैं, और उनमें से हर एक कोशिश में लगा रहता है कि रब का तकर्रुब कितना ज्यादा हासिल कर ले, यानी अल्लाह की इबादत और इताअत के जरिए अय्युहुम अक़रबु, अय्युहुम अक़रबु, अल्लाह ताला का तकर्रुब कितना हासिल कर सकें। यानी वो तो अल्लाह ताला की इबादत और इताअत के जरिए 24 घंटे अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने में कोशिश करते रहते हैं, और तुम करते कुछ नहीं, इनका वसीला बना करके तुम इनके तुफैल में जन्नत में जाना चाहते हो। यानी ना उनके तौर तरीके पर अमल करते हो, और ना तो उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो। फिर आगे फरमाए, वयरजून रहमतहु व यखाफून अज़ाबह। ये भी भाई हम अपना तलबतुल इल्म में से कहेंगे, ये भी याद रखें, आज बेदीनी का एक बहुत बड़ा सबब बन गया है कि दामन पकड़ कर मचल जाएंगे। किसी पीर से बैयत कर लिया, समझते सब हम कुछ भी करें सारा मामला वो बख्शवा देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया तुम तो भरोसा करके बैठ गए, बस क्या पूछना। और जिनको तुम पुकारते उनके बारे में सोचा, उनका क्या तरीका था। यरजून रहमतहु, इतनी इबादतों के बावजूद अंबिया, पैगंबर, फरिश्ते जो 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत तस्बीह करते रहते, सब यरजून रहमतहु, अल्लाह की रहमत से की उम्मीद रखते थे, उम्मीद लगाते थे। वयखाफून अज़ाबा, आ, आ, वयखाफून अज़ाबहु, और अल्लाह के अज़ाब से डरते रहते थे। ये है, इसी कहा जाता है दोस्तों ईमान। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदाब से डरा जाए, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद लगाया जाए। जैसे कि एक सहाबी इंतकाल कर रहे थे, बहुत काफी बीमार थे, पता चला बिल्कुल आखिरी मरहले में है, नबी अलैहिस्सलाम गए इयादत के लिए, तो रोने लगे। आप फरमाया कि कैसे अपने आप को पा रहे हो, क्या कैसे समझ रहे हो। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला के अजाब को सोचते हैं और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बत्श रब्बिक लशदीद, रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तो हिम्मत हार जाता हूँ, डर पैदा होता है, पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत पर निगाह डालता हो तो दिल बाग बाग हो जाता है, कैसे भी हो लेकिन अल्लाह ताला रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखे हुए हैं और अदा से डर रहे हैं। आज मैं सुन लो, यही ईमान है। और जिस मौके, जिस मरहले में तुम हो मौत, इस मरहले में जब भी कोई इंसान तुम्हारे जैसे किरदार अपनाता है, तो जिस चीज से वो डरता है अल्लाह उसको उससे बचा लेते हैं, जिसकी उम्मीद रखता है अल्लाह ताला उसकी उम्मीद पूरी कर देते हैं। तो यहाँ जरा देखें, वयरजून रहमतहु वयखाफून अज़ाबह, इन अज़ाब रब्बिक काना महजूरा। आपका रब, ये कि आपके रब का अज़ाब है ही कि बंदा उससे खूब डरता रहे। दोस्तों एक आयत तो ये हो गई, इस पर जरा बात लंबी हुई। अगली आयत जो है मेरे भाई, वो भी जरा सुनो, आखिरी आयत। ये सूरह ज़ुखरुफ की 3 आयतें हैं। सूरह ज़ुखरुफ क्या आयत नंबर 26, 27 और 28, जो यहाँ नकल कर रहे हैं शेखुल इस्लाम। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराअ मिम्मा तअबुदून इल्ला लज़ी फ़तरनी। अल्लाह अकबर। ये आयत, ये सूरह ज़ुखरुफ की 3 आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपनी बिरादरी को इकट्ठा किया, और वहां इकट्ठा करने के बाद फरमाया, देखो कि इन्नी, मैं
بیزار برات کا اظہار کرتا ہوں مما تعبدون، ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں اس آیت کو نقل کر کے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول پر غور کرو، جب قوم کو سمجھایا اور بہت ہی زیادہ نصیحت کی اور قوم سمجھنے کے لیے تیار شرک پر اڑی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا سن لو، اگر آپ لوگ میری دعوت قبول نہیں کرتے، انی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیہدین وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون۔ یہ 3 آیتیں زخرف کی بڑی اہم ہے۔ یہاں بات ہے تفسیر کی۔ پہلی آیت جو تھی کہ وسیلے پر، وسیلہ کیا ہے، اور سمجھ میں آ گیا کہ ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مورتیوں کی پوجا کرنا ہی شرک ہے۔ یہاں فرشتے زندہ ہیں، مرتے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب عرب کے لوگوں نے نبیوں کو پکارا اور فرشتوں کو پکارا، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو پکارتے ہو، لیکن وہ ان کا پکارنا بھی تمہارے لیے شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ توحید کیا؟ صرف اللہ کو پکارنا، اور تم ان کو پکارتے ہو جو خود بیچارے اللہ رب العالمین کی طرف روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ تم اپنی مشکل لا یملکون کشف الضر عنک ولا تحویلا، نہ وہ تمہاری مصیبت کو دور کر سکتے، نہ آنے والی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہی وہاں بات آئی کہ یہ مورتیوں کو نہیں، زندہ اور غیر اللہ کوئی بھی ہو اس کو مصیبت بھی پکارنا اور اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، غوث و دستگیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب یہ آیت جو ہے دوسری، یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے اور بہت ضرورت ہے اس کی، سمجھے اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو قوم کو تبلیغ کیا، بہت سمجھایا، نصیحت کیا، باپ کو، سب کو، کم سے کم سورت مریم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اتباع کی دعوت۔ اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، والد صاحب ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے، کیوں ان کی عبادت کرتے؟ والد صاحب رب نے مجھے رسول بنایا ہے، میری بات مانو، لیکن باپ نہیں مانا۔ تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی اخاف، اب مجھے ڈر ہے کہ آپ شیطان کی ولی کفر جہنم میں جائیں گے، میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ باپ زیادہ غصہ ہوا تو کیا انی بریء منک، اللہ اکبر۔ یہاں یہ عقیدہ سمجھے دوست، توحید خالص پر رہنا ہے، اور توحید خالص کے ساتھ ساتھ جو شرک کر رہے ہیں اگر وہ بات نہیں مان سے تو ان سے علیحدگی اور بیزاری، یہ توحید کو باقی رکھتا۔ توحید کا ایک حصہ یہ، اس لیے شیخ الاسلام نے آیت نقل کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہے، دیکھیں انہوں نے کیسی بات کہی، پہلے سمجھایا قوم کو، والد کو، لیکن بعد نہیں آئے تو کہا پھر ہمارا اور آپ کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ آپ اور آپ جن کی عبادت کرتے ہیں میں دونوں سے علیحدہ ہوتا ہوں، بیدار ہوں، کوئی تعلق ہمارا اس سے نہیں۔ اس آیت کو نقل کر کے شیخ الاسلام اس بات کے بھی اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، اور مشرکی شرک کرنے والوں کو اگر سمجھائیں بات نہ مانے تو ان سے بیزاری، علیحدگی بھی توحید کے لیے ضروری، بڑا توحید مکمل۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان کیا کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے، ٹھیک ہے باپ کافر ہے، مشرک ہے، ماں ہندو ہے، ماں مشرک ہے، دنیاوی و صاحب ہما فی الدنیا معروف، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے
دنیاوی اعتبار سے ہم ان کے دکھ درد میں کام آئیں گے، بیمار ہیں علاج کروا دیں گے، بھوکیں گے کھانا کھلا دیں گے ان کو، لیکن جہاں تک معاملہ ایمانی رشتہ ہے، ایمان اور کفر کسی کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ بیزاری ہوتا ہے۔ لیکن آج بہت بڑا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کتنے لوگ ایسے ہیں رواداری میں کہ ہائے کبھی اپنی بیٹی کو کیسے کیسے مشرک کے حوالے کر دے رہے ہیں، اپنی بہن کی شد مال دیکھا اس کے یہاں شادی کر دی۔ توحید والا ہے، بیزاری ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انی بری میں بری ہوں تم سے، توحید خالص پر قائم رہنے کے لیے توحید پر رہنا بھی ہے، اور شرک کے بعد شرک اور مشرکین سے بیداری کا بھی ادھار ہے۔ ہمارا کوئی تعلق ایمانی اور دینی نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، ذرا سوچیں کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل یا ایھا الکافرون، آخر میں لا اعبد، پھر لکم دینکم، ہمارا تمہارا کوئی نہیں، ہمارا دین ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں، لین دین کاروبار کے، لیکن اس دل میں مشرک کی محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ کی محبت اور مشرک کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ آیت نازل کی، اور پھر فرمایا ایک بڑی اہم بات، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور لوگوں یہ بھی یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا اعلان کیا تھا، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کا، یہ بھی یاد رکھنا یہ ابراہیم کی دعوت کائنات میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ توحید، اللہ نے فرمایا کتنا بھی دنیا میں شرک کرے لیکن ابراہیم کی نسل میں اس کلمے کو ہمیشہ ہم باقی رکھیں گے۔ اس لیے عرب میں کتنا بھی شرک ہوا لیکن بیچ بیچ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ذرا سوچئے، کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، نفرت تھی، بہت سارے لوگ تھے کہ شرک سے نفرت کرتے تھے لیکن اتنا پاور نہیں تھا کہ لوگ شرک مٹا سکیں، لیکن نفرت تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور یہ ابراہیم نے جو قربانی دی ہے توحید کے لیے، اس کے فضل و کرم اس پر، اس لیے اس کی وجہ سے اللہ ان پر فضل کرے گا۔ ان کی نسل میں ہر وقت کوئی نہ کوئی توحید کا علم بردار ضرور رہے گا، اور آخر میں چل کر کے سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ ایک تیسری آیت اور ہے کسان، وہ بھی بتا دے۔ اللہ رب العالمین فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ دیکھیں یہ جتنی آیات ہیں یہ سب الگ الگ موضوع سے ہیں، کوئی ایک ہی چیز نہیں۔ پہلی آیت جو تھی دیکھیے اس میں یہ تھا کہ مورتیوں ہی کی پوجا نہیں، کسی کو بھی کے بارے میں، کوئی جن ہو، فرشتہ ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، کسی کے متعلق عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہاں وہ مشکل کشائی کا کی استطاعت رکھتا ہے، وہ بندہ ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر، مشکل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، کبھی مخلوق کو نہیں پکارا۔ ایک تو یہ ہے توحید کے منافی ہے یہ۔ نمبر دو آئی ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ توحید پر کا تقاضا یہ ہے، توحید میں نکھار آئے گی کب؟ جب کہ توحید سے یعنی دور، شرک کرنے والوں سے، شرک سے بیداری اور شرک کرنے والوں سے بھی بیداری ہو، دل میں محبت نہیں ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو۔ اور نمبر تین، تیسری چیز اس سلسلے کی اور اختصار، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انشاءاللہ ممکن اگلی نشست میں ہم تفصیل بتائیں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس اختصار یہ عدی بن حاتم تائی، حاتم تائی کے بیٹے
یہ ادی کی حدیث ہے. انشاءاللہ تذکرہ کریں گے ہم اگلی نشست میں کیسے استعمال ہے. جب یہ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان لانے کے لیے، بڑی دردناک داستان ان کی آئے بیٹھے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے گلے میں ہے؟ سلیب ہے. الک عنک ھذا الوطن، یہ بھی بت نکالو، اس کو سلیب نکلوا دے. پھر بہت کلمے کی دعوت دی، بہت کچھ. تو یہ کہتے ہیں اللہ رسول ایسے ایسے سوالات کرتے جو میں نہیں سوچا تھا میرے بارے میں وہ معلومات اللہ رسول رکھے تھے. حیرت پہ کہ آخر میری یہ باتیں ان کو کیسے معلوم ہو گئی، اس میں اللہ رسول کو موجودہ تھا. بہرحال جب کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام صاحب نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31، یہ طلبۃ العلم کے لیے عوام کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھے. توحید بات چل رہی کہ توحید خالص، اللہ اکبر، توحید کی تفسیر ہے. توحید خالص کب بنے گی؟ 33 آئے. تو نبی علیہ السلام نے جب بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لی، مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سنا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے بڑے لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو اور اپنے بڑوں کو ہی، بزرگوں کو بھی انہوں نے رب بنا رکھا تھا. یہ بھی شرک ہے. یہی یہ بھڑک گئے. کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ ہمارے مذہب پر الزام ہے. ہم لوگوں نے کبھی اپنے مولیوں کو اور اپنے پیروں کو ہم نے کبھی اپنا رب بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا نہیں بناتے تھے. اللہ رسول نے کبھی ہم نے نہیں، ہم عیسائی مذہب کے ہیں، معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے کبھی نہیں کیا. اور اچھا بتاؤ، کیا تمہارے علماء، تمہارے مفتی جس چیز کو حلال کر دے وہی حلال سمجھتے تھے، اور جس کو حرام کر دو؟ ہاں، اللہ رسول کے ہوتا تھا. کہا کہ اللہ کی کتاب انجیل ایک طرف، اللہ کی کتاب تورات ایک طرف، وہاں کچھ حلال و حرام ہے، اور تمہارے پیر رشوت لیں، تمہارے فقیر جو ہیں وہ یہ لوگ کیا پیسے لے لے کر کے قرآن و حدیث کے تورات اللہ کی کتاب کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے. اللہ سنا ہاں یہ تو ہوتا تھا. اور یہی ہے رب بنانا. اب سمجھ میں آیا. شیخ الاسلام اس آیت کو نقل کریں، دیکھیں خالص توحید نہیں مکمل ہو سکتی جب تک کہ کسی بھی انسان کو شریعت سازی کا اختیار دیا جائے. عالم ہو، مفتی ہو، اگر کسی پیر فقیر کو حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، دین سازی، شریعت سازی کا اختیار سمجھتا ہے تو اس کا مطلب اس کی توحید خلل میں ہے، توحید میں خلل ہے، اور وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. نو آپ ذرا سوچے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون. 3 آیتیں نقل کی گئی ہیں. دعا کرو اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. ابھی ایک آیت اور باقی احادیث ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. پھر ہم معذرت چاہیں گے کیونکہ ہم چاہتے تھے ہر بات ایک ہی میں ہو جائے، لیکن یہ آیات ایسی تھی کہ صرف ایسے گزر جاتے تو بات نہ بن پڑتی، تو اس لیے تفصیل ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. انشاءاللہ دوسرے ابواب میں احتیاط کریں گے کہ ایک باب پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی اگلے سنڈے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.